بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر سورۃ البروج کو ہم پڑھ رہے تھے اور سورۃ البروج کی کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھیں، ان کو ہم آج پڑھیں گے اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر اگلی جو صورت ہے جو کہ سورۃ الطارق ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ پچھلے درس کے اندر جس آیت پر ہم رکے تھے وہ یہ تھی ذو العرش المجید، یعنی کہ اگر اس سے پہلے والی آیت کو کریں تو مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والا ان لوگوں کو ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور الودود یعنی محبت کرنے والا ان لوگوں سے ہے جو اس پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے اور اس کے کہی ہوئی چیزوں پر انہوں نے عمل کیا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے جو باز رہے۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَهُوَ، اور میں نے بتایا تھا پیچھے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ، ہوا یہاں پر مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کی کئی خبریں ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی خبر ہے الغفور، دوسری خبر ہے الودود، تیسری خبر ہے ذو العرش المجید، ذو العرشی، اور چوتھی خبر ہے المجید۔ اس کے بعد پانچویں خبر ہے فعال لما یرید، اور میں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے مبتدا کی ایک ساتھ کئی خبریں آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نحو کے یہاں جائز ہے اس طرح سے۔ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہر خبر سے پہلے مبتدا کو محذوف مانا ہے، تو وہ کہتے ہیں اصل عبارت اس طرح سے ہے وَهُوَ الْغَفُورُ هُوَ الْوَدُودُ هُوَ ذُو الْعَرْشِ هُوَ الْمَجِيدُ هُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ تو ہر خبر سے پہلے ہوا مبتدا کو محذوف مانیں گے دوسرے قول والے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں جیسا کہ یہاں پر ہے۔ تو مانا چل رہا تھا کہ اور وہ معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، ذو العرشی، عرش یعنی کہ عرش والا ہے، المجید عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، اور وہ کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو بھی مطلب کوئی اچھی چیز عطا کرنا چاہے تو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کام سے روک نہیں سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ یا کسی کو سزا دینا چاہے، کسی کو جو ہے، تو کوئی بھی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کو سزا دینے سے روک نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، عام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، اس کو جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار بات ہو رہی ہے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کی، یہاں پر ہے کہ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس خبر آئی لشکروں کی، یعنی کہ جندن کے معنی ہوتا ہے لشکر۔ تو یہاں پر کہیں تجھے لشکروں کی خبر ملی، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ اور لشکر سے مراد کیا ہے؟ لشکر سے مراد یہاں پر فرعون اور ثمود ہیں، یعنی کہ فرعون اور ثمود کی خبر تمہارے پاس آئی۔ تو حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر یعنی کہ فرعون اور ثمود کی خبر آئی؟ تو یہ استفہام ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ جو فرعون اور ثمود، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے انڈائریکٹلی کافروں کو لیا جا رہا ہے کہ کافروں کے پاس کیا اس چیز کی خبر پہنچی کہ فرعون اور ثمود کو ہم نے کیسے برباد کیا، جب ان لوگوں نے کیا ہے مسلمانوں یا مومنوں کو اس وقت کیا ہے ستایا، ان کو تکلیف دی، تو ان کے ساتھ ہم نے کیسا انجام کیا۔ تو پھر بل یہاں ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خبریں ان کے پاس، ان کفار قریش کے پاس آ چکی ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنے اس کام سے یعنی کہ مسلمانوں کو ستانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ سیدھے جھٹلا رہے ہیں پورے دین ہی کو اور اسلام کو اور تمام چیزوں کو،
مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، ان تمام چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان مسلمانوں کے تئیں ان کے اس رویے کا سبب یہی ہے ان کا جھٹلانا۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے، ہم سے جو حساب ہوگا، ہمارے ہر کام کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خبریں آ چکی ہیں، یعنی کہ فرعون اور ثمود کی خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں، اور یہ لوگ اور بلکہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ حل تو مانا ہی جگہ کیا، لشکروں کی خبر، یعنی کہ فرعون اور ثمود کی خبر آئی، تو یہاں محذوف ہے کہ خبر آ چکی ہے، اور بلکہ ان کے جھٹلانے کا سبب جو ہے، یا بلکہ یہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ میں مبتلا ہے۔ تو بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، بل الذین کفروا، بلکہ کافر فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب اسے کہنے کا ہے کہ جو یہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو سزائیں دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد اس کی وجہ مین یہ ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو جھٹلا رہے ہیں، کس چیز کو یہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کو ستانے کی۔ جہاں تک رہی بات فرعون اور ثمود کی خبر، تو یہ سب ان کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آگے فرمایا کہ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور ان کے جتنے بھی کیے ہوئے جتنے بھی کام ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، شمار کر کے، گن کر کے، ان کو لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، بلکہ ایک ایسا قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، نہ کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کہ کفار مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ سب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو ایک شان اور عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، فی لوح یعنی کہ ایسی تختی میں، محفوظ جو کہ محفوظ ہے، کس چیز سے، کمی سے، زیادتی سے، کسی کی بھی دست درازی سے، تمام چیزوں سے کیا ہے، یہ لوح، یہ تختی محفوظ ہے، اور اس تختی کے اندر قرآن مجید محفوظ اور لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ بات یہاں پر آ چکی سورۃ البروج کی۔ آج کی ایک نئی سورت پھر سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الطارق۔ یہاں سورۃ الطارق ہے۔ سورۃ الطارق یہ مکی سورت ہے، اور یہاں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں اس سورت کے بارے میں، تو یہ جس کا جو نام رکھا گیا ہے سورۃ الطارق کا، تو طارق اس لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ پہلی آیت ہی کے اندر لفظ الطارق کا ذکر آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام الطارق رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں مین طور پر وہ باتیں یہی ہیں کہ کافر لوگ، یعنی کہ کفار مکہ یا کفار قریش، جھٹلاتے تھے کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر، ہمیں مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو، ان کی اس بات کو جھٹلایا ہے اس کے اندر، اور دلیلیں دی ہیں، الگ الگ طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کریم کی حقانیت کو یہاں پر ثابت کیا گیا ہے، قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جس قرآن کریم کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو گویا کہ قرآن کو ثابت کر کے، قرآن کی حقانیت کو ثابت کر کے، ایک مطلب بالواسطہ طور پر وہاں بھی مطلب پھر ایک پتر سے اور جو ہے ثابت کیا گیا ہے کہ لوگوں کو کیا ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر اس کی جو شروعات ہو رہی ہے اس سورت کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو والسماء والطارق، یہاں جو ہے والسماء والطارق، قسم سے اس کی شروعات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہاں بھی پیچھے ہم جتنی کئی صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، سب میں شروعات قسم کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اس کے اندر یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی، کسی بڑی چیز کی، اس کائنات کے اندر موجود کسی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے، پھر اپنی بات کو رکھتا ہے۔ اور پیچھے بہت ساری باتیں قسم کے تعلق سے آ چکی ہیں، لیکن اختصار کے طور پر یہ مختصراً پھر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی بڑی چیز کو جس کو اس نے بنایا ہے اس کے ذریعے سے قسم کھائے۔
لیکن مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے سے قسم کھائے۔ اگر کوئی مخلوق ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یا مشرک ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حلف باللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو وہ کافر ہو گیا یا یہ کہ مشرک ہو گیا۔ یا ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو آدمی قسم کھانا چاہے تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، قسم ہی نہ کھائے۔ تو یہ کافی وعید اور شدید آئی ہوئی ہے، لیکن معاشرے میں سماج میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی بہت ہی زیادہ ہے، لوگ اس میں بہت ہی زیادہ کوتاہیاں برت رہے ہیں۔ ہر کوئی کسی کی بھی قسم کھا لیتا ہے زبان پر، یعنی کہ اللہ یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے قسم کھانا تو یہ کہیں بہت کم ہی سنائی دیتا ہے۔ جو عام لوگ جو روڈوں پہ ملتے ہیں، ہر کوئی کسی کی قسم کھا رہا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کی، کسی اور کی، کسی اور کی، کسی اور فلاں چیز کی، اتنی عام ہو گئی ہے۔ تو اس چیز لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز سے لوگ کیا ہے باز آئیں، ڈریں۔ تو یہاں پر ہے والسماء والطارق۔ السماء کے معنی کیا ہے؟ سما کے معنی ہر وہ چیز جو ہم سے اوپر ہے، جو بلند ہے، وہ آسمان ہے، چاہے وہ بادل ہو یا جتنے بھی ساتوں آسمان ہیں، یہ سب اسی میں آ جائیں گے۔ اسی لیے بادل کو جو ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس طرح شاید یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے یعنی کہ بادل سے بارش برساتا ہے۔ تو بادل کو بھی بارش سما سے تعبیر کیا گیا کیونکہ بادل ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی آسمان ہیں وہ سب کیا ہے؟ سما ہے۔ تو زمین سے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اس کو سما کہا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ساتوں آسمان ہیں ان کو بھی سما، ان پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو السما، تو یہ معنی ہے السما کا، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ہم سے بلند ہے، ہم سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد ہے والطارق۔ الطارق، طرقہ یطرقو کے معنی ایک معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اور الطرق یطرقو کہتے ہیں اس کو بھی جو رات میں آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے رات میں آنے والا الطارق، لیکن رات میں آنے والا ہر کوئی رات میں آنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ رات میں آنے والے سے مراد یعنی کوئی بھی آدمی جو رات میں آئے، کوئی بھی آدمی ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو رات میں آئے، وہ اس سے مراد ہے نہیں، بلکہ رات میں بھی آنے والے میں رات میں جو بھی آنے والے ہیں ان میں سے ایک خاص چیز مراد ہے، جس کی وضاحت آگے قرآن جس کی وضاحت آگے آیت کے اندر خود موجود ہے۔ تو الطارق، تو یہاں الطارق سے مراد کیا ہے؟ ستارہ۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ الطارق یہاں پر جو ہے اس سے مراد ایک ستارہ ہے جو کہ رات میں بہت زیادہ چمکتا ہے، وہ مراد ہے الطارق، یعنی کہ چمکدار ستارہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طارق سے مراد ایک ستارہ نہیں بلکہ تمام ستارے مراد ہیں جو رات میں چمکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ الف لام جو یہاں پر ہے یہ جنس کے لیے ہے، تو چمکتے ہوئے ستارے یہ معنی مراد ہے۔ اور ان کو جو ہے ان ستاروں کو ایک ستارہ یا سارے ستاروں کو طارق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات میں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ یہ ستارے رات میں ظاہر ہوتے ہیں اسی لیے ان کو الطارق کہا جاتا ہے۔ تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور چمکدار یا چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ دونوں کافی عظیم نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا۔ لأن عظمت المخلوق يدل على عظمت الخالق، مخلوق کی عظمت اللہ خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے چمکدار ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ چمکدار ستارہ کیا ہے؟ یہ ایک اسلوب ہے، یعنی کہ کسی چیز کو لوگوں کو جو ہے متنبہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف، جس بات کی طرف اس کو مطلب دعوت دی جا رہی ہے، جو چیز ذکر کی جا رہی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ تو وما ادراک ما الطارق، ما اگر اس کو ہم دیکھیں تو ما ادراک، ما یہاں پر مبتدا ہو جائے گا، اسمی استفہام، ادرا فعل، اور کاف جو ہو جائے گا یہ مفعول اول ہو جائے گا ادرا فعل کا، وما ادراک، اور ادرا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، ادرا کا کاف یہ مفعول اول ہو جائے گا ادرا کا، ما اس میں موصول ہے، اور ہوا الطارق، تو ہوا یہاں پر محذوف ہے، ما ہوا الطارق، ہوا محذوف ہے یہاں پر، مبتدا ہے الطارق و خبر، مبتدا خبر پھر یہ صلہ ہو جائے گا ما اس میں موصول کا،
موصول سے مل کر کے اس کا جو ہے دوسرا مفعول ہو جائے گا، اس کا جو اور مفعول ہے ادراک تو اس کی جو ہے مفعول ہو جائے گا۔ تو کہے کہ وما ادراک ما الطارق، اور ما ادراک یہ مفعول، ادراک کے جتنے بھی اور مفعول اس کو چاہیے وہ ما الطارق کو اس کو کیا ہے ادا کر دے گا۔ تو وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق یعنی کہ چمکدار ستارہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جواب دے رہا ہے کہ هو النجم الثاقب، یہ چمک طارق یعنی کہ ہوا یعنی کہ مبتدا یہاں پر محذوف ہے، ہوا النجم الثاقب، اور ہوا جو محذوف ہے اس کی وہ لوٹ رہی ہے، اس کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الطارق کی طرف۔ ہوا یعنی کہ الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، نجم کے معنی ستارہ، جمع نجوم، تو یہ الثاقب کے معنی روشن چمکدار، اور الثاقب کے اصل معنی ہوتا ہے ثقب یثقب، اس کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ تو یہ ستارہ یعنی کہ سوراخ کرنے والا ستارہ، یہ لغوی معنی ہو گیا۔ تو سوراخ کرنے والا ستارہ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ ستارہ جو ہے اس کے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے وہ روشنی تاریکی کے اندر کیا ہے سوراخ کرتے ہوئے پار کر جاتی ہے، چھید کرتے ہوئے نکل جاتی ہے، اس طرح سے تاریکی آخر میں جا کر کے بالکل چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ معنی ہے الثاقب کا، هو النجم الثاقب، اسی سے آتا ہے ثقب، ثقب کے معنی ہوتا ہے سوراخ، تو یہ اسی معنی ثقب کے معنی سوراخ، اور مثقب سوراخ کرنے کا جو آلہ جس کے ذریعے سے سوراخ کیا جائے، ثاقب سوراخ کرنے والا، لیکن معنی یہاں نجم کے ساتھ جس سیاق میں ہے اس کا معنی ہے کہ روشن، کیونکہ یہ تاریکی کے اندر سوراخ کر دیتا ہے اور وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو النجم الثاقب یعنی کہ ہوا النجم الثاقب، یہ روشن، یہ طارق چمکدار ستارہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جواب قسم آ رہا ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہاں جو ہے والسماء والطارق اس کا جواب قسم آ رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہاں جو بات ہے کہہ رہے ہیں ان کل نفس، ان یہاں کیا ہے کس لیے ہے؟ یہاں پر ان شرطیہ نہیں ہے، یہاں ان یہاں پر نافیہ ہے، ان کا مطلب جو ہے شرطیہ بھی آتا ہے نافیہ بھی آتا ہے، ثقیلہ سے مخفف ہے، نہیں کہ انّا کا مخفف بھی ان آتا ہے، بہت ساری قسمیں اس کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ ہے ان نافیہ، تو ان یہاں پر ما کے معنی میں ہے، تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور یہ جو لما ہے، لما ایک شرطیہ بھی آتا ہے اور لما اللہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس اللہ کی مثال یہی ہے یہ آیت۔ تو یہاں پر معنی کیا ہے؟ ایسے معنی ہوگا ان کل نفس الا علیہا حافظ، الا علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس پر نگہبان مقرر ہے۔ حافظ کے معنی نگہبان، حفاظت کرنے والا، لکھنے والا۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہے جو شریف ہے، لکھنے والے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے تم کرتے ہو، اور یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، چاہے تم اپنے زبان سے کوئی چیز بولو یا اپنے اعضاء سے کوئی کام کرو یا دل میں کوئی چیز سوچو، ان تمام کو کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ آیت پیچھے آ چکی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تو حافظ سے مراد وہی ہے جو انسان کے اوپر جو نگہبان مقرر ہیں۔ تو ان کل نفس لما علیہا حافظ، اے ان کل نفس الا علیہا حافظ، اسے معنی ہو جائے گا، یعنی کہ نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس پر نگہبان مقرر ہے۔ تو اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جیسے کہ میں نے پیچھے بات بتائی ہے کہ لوگ کیا ہے بعض کا یعنی کہ مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اسی چیز کو یہاں پر شروعات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر نگہبان مقرر ہیں، اور انسان مرے گا اور مرنے کے بعد یہ ان نگہبانوں نے جو کچھ بھی لکھ رکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں، اس کی روشنی میں ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دیکھو انسان پہلے غور کرے، دیکھے اس چیز اس نقطے پر غور کرے، پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، تو یہاں پر جو ہے اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور کرے، دیکھے، یہاں پر دیکھنا مراد نہیں ہے، یہاں پر غور کرنا مراد ہے، سوچے غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے، فا یہاں پر کیا ہے عطف کے لیے ہے، اور لینظر جو ہے یہاں پر یہ
امر ہے جو کہ امر باللام ہے، یعنی کہ فعل مضارع پر لام لا کر کے امر اس کو بنا دیا گیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. تو دافق کے معنی اچھلنے والا، کودنے والا، تو ماء دافق اچھلنے والا پانی. تو یہ معنی ہو گیا، اور پھر انشاءاللہ اور جو چیزیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے.